الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوه الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معزز سامعین و ناظرین گرامی، قرآن کریم کی آیت مبارکہ ایک ٹکڑا اور ذخیرہ احادیث میں سے جامع ترمذی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اسی قرآن کریم کی آیت اور اسی حدیث کی روشنی میں چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا۔ توجہ میری طرف رہے، کوئی آئے کوئی جائے، آپ نے ادھر نہیں دیکھنا۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی۔ اس آیت اور اس حدیث کا جو موضوع ہے وہ ہے نکاح۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پھر اس سے بڑھ کے جو اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر انعام ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ اب اس نعمت کا، اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جانوروں کی بجائے انسانوں والے کام کرے اور کافروں کی بجائے مسلمانوں والے کام کرے۔ جانوروں والی صفات اور خصوصیات بھی انسان کے اندر نہیں آنی چاہیے اور کافروں والی خصوصیات بھی انسان کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ انسان ہو یا جانور، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے اندر افزائش نسل کا عمومی نظام رکھا ہے، یعنی نسل کے بڑھانے کا۔ جانوروں کی نسل بھی بڑھ رہی ہے، انسانوں کی نسل بھی بڑھ رہی ہے۔ فرق کتنا ہے؟ انسانوں کے لیے نکاح کا نظام موجود ہے جو کہ حلال طریقہ ہے، جبکہ جانوروں کے ہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی، نمبر ایک۔ نمبر دو، مسلمانوں کے ہاں نکاح کا نظام موجود ہے، حلال طریقے سے نسل بڑھتی ہے، جبکہ غیر مسلموں کے ہاں یہ نظام موجود نہیں ہے، حلال اور جائز طریقے سے نسل نہیں بڑھتی۔ اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نکاح کی نعمت دی ہے، یہ ہمارے اور غیر مسلموں کے درمیان ایک امتیاز، فرق کرنے کے لیے ایک سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمارے ہاں نکاح کیا جاتا ہے جبکہ غیر مسلموں کے ہاں نکاح نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ ہم اسی نکاح کو عبادت سمجھتے ہیں اور عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، جبکہ غیر مسلم اس کو رسم اور رواج سمجھ کے کرتے ہیں، عبادت سمجھ کے نہیں کرتے۔ یہ ایک دینی عبادت ہے۔ اب عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کہتے کسے ہیں؟ کہ انسان حکم خدا کو طریقہ مصطفیٰ کے مطابق کرے، حکم اللہ کا ہو، طریقہ مصطفیٰ کا ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں، انہی طریقوں پر چلنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کی تشریحات کو دیکھا جائے، اسی کے مطابق عبادت ہو، تب عبادت قابل قبول ہے۔ نکاح کے اندر بھی عبادت کا پہلو پایا جاتا ہے، اس لیے مومن نکاح کو عبادت سمجھتا ہے۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں فرمایا وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، نکاح مسجدوں میں کیا کرو۔ جب عبادت ہے تو عبادت مسجد کے اندر ہونی چاہیے۔
اگر اس کو عبادت نہیں سمجھیں گے اور مساجد سے ہٹ کر نکاح ہونے لگیں گے، پھر غیر مسلموں کے ہاں اور ہمارے ہاں جو فرق ہے، جو امتیاز ہے، وہ باقی نہیں رہے گا۔ وہ اس کو رسم سمجھتے ہیں، رواج سمجھتے ہیں، جبکہ ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ عبادت مسجد کے اندر کی جاتی ہے، اسی لیے نکاح مسجد میں ہونا چاہیے اور مسجد میں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ رواج آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، بیٹھکوں میں نکاح ہونے لگے ہیں، چوکوں میں نکاح ہونے لگے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے، نکاح مسجد میں ہونا چاہیے۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے یہاں کیڑی بختیار میں ہمارے ایک دوست تھے، وہ شادی کرنا چاہتے تھے اور اس نے کہا کہ میں سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے نکاح پہ چھوارے تقسیم کروں گا، کیونکہ چھوارے تقسیم کرنا یہ سنت ہے نکاح پہ، اور تقسیم ایسے نہیں جیسے ہمارے ہاں ایک ایک بندے کو دی جاتی ہے۔ نکاح کے موقع پہ چھوارے پھینکے جاتے ہیں، اچھالے جاتے ہیں۔ اب جس بندے کے پاس 2 دانے پہنچ گئے، 1 دانہ پہنچ گیا، 3 دانے پہنچ گئے، اس کی اپنی قسمت، یہ اچھالے جاتے ہیں اوپر کی طرف۔ تو کسی بندے نے اس کو کہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، لیکن اگر تم نے شروع کیا تو تم ایسا کرو گے تو تمہارے پیچھے لوگ چل پڑیں گے، پھر رواج بن جائے گا۔ حیران کی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تم نے عمل کر لیا تو رواج بن جائے گا۔ تو اسی پہ تو شکر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ سنت کی طرف آنا چاہتا ہے تو اسے کہیں موسٹ ویلکم، ہر دم خوش آمدید، مرحبا، آپ اسی سنت پہ عمل کریں۔ سنت پہ عمل کریں گے تو من سن سنت فی الاسلام، کہ جس بندے نے اسلام کے اندر کسی سنت کا ابتدا کیا، اس بندے کو تو سنت کا اجر ملے گا، اس کے پیچھے جتنے بندے چلیں گے تو ان کا ثواب بھی اس بندے کے کھاتے میں آئے گا۔ اس بندے نے کہا نہیں، پھر رواج بن جائے گا۔ میں نے کہا سنت کے رواج سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ سنت کا رواج تو اپنانا چاہیے جس میں ثواب بھی ہے۔ تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ چھوارے پھینکے جاتے تھے، چھوارے تقسیم کیے جاتے تھے۔ ہمارے استاد حضرت اقدس مفتی عبدالواحد قریشی، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان کے نکاح میں موجود تھا۔ ہمارے بڑے استاد حضرت مولانا محمد الیاس گمن نے پڑھا تھا نکاح۔ اس نکاح کے موقع پہ انہوں نے اسی سنت پہ عمل کیا تھا، چھوارے پھینکے تھے، یہ پھینکنا ہے۔ ٹھیک ہے، بعد میں اگر آپ رواج کرنا چاہیں تو بعد میں یہ جو توشہ وغیرہ یا جو باقی مٹھائی ہوتی ہے بعد میں تقسیم کر لیں، اسی سنت پہ تو عمل ہو جائے۔ تو نکاح مسجد میں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، نکاح ایک مستقل عبادت ہے، محض رسم اور عیاشی کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے نکاح کے موقع پہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس میں قرآن، اس میں حدیث اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے نکاح میں ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا، نہ وہ نکاح کے موقع پہ نکاح کو مسجد میں کرتا ہے، نہ نکاح کے موقع پہ خطبہ پڑھتا ہے، تو یوں سمجھیں اس نے نکاح کو عبادت نہیں سمجھا، اس نے نکاح کو رسم و رواج سمجھا ہے۔ کیونکہ نکاح کے موقع پہ خطبہ پڑھنا تو مسنون ہے نا، جو فرض ہے وہ ایجاب و قبول ہے۔ ایک بندہ اپنی بیٹی کا رشتہ دے گا، دوسرا بندہ قبول کرے گا، یہ شرط ہے۔ خطبہ پڑھنا فرض یا واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ لیکن جو بندہ اس سنت کو بھی چھوڑ دے اور دوسری سنت کو بھی چھوڑ دے، مسجد کے اندر بھی نکاح نہ کرے، تو پھر سمجھے کہ وہ رسم و رواجات پر چل رہا ہے اور شریعت کے مطابق نہیں چل رہا۔ تیسری بات کہ نکاح کی تقریب میں بے پردگی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں نکاح میں کتنی بے پردگیاں ہو جاتی ہیں۔ عبادت ہے تو عبادت کو عبادت کی حد تک رکھا جائے، عیاشی نہیں کرنی چاہیے۔ بہترین عبادت وہی ہوتی ہے جس میں مرد اور خواتین یہ مخلوط نہ ہو، ملے جلے نہ ہو، گڑبڑ نہ ہو، اکٹھے نہ ہو۔ بہترین عبادت وہ ہے۔ ایک تو مجبوری ہے، حج کے موقع پہ ہوتا ہے، وہاں پہ تو الگ الگ نہیں ہو سکتے، لیکن عام حالات میں دیکھیں، نماز کے بارے میں جب صحابہ کرام کے دور میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتوں کو نماز پڑھنے کی اجازت تھی تو طریقے بتائے گئے، عورتیں کہاں پہ کھڑی ہوں گی، مرد کہاں پہ کھڑے ہوں گے، بچے کہاں پہ کھڑے ہوں گے، صفحے بتائے گئے۔ تو مخلوط
نظام نہیں ہونا چاہیے کہ عورتیں اور مرد سارے اکٹھے گھل مل کر رہیں۔ اگر مخلوط نظام ہوگا پھر یہ عبادت نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، انگریزوں اور کافروں کا طریقہ ہے۔ چوتھی بات، نکاح کے موقع پہ آلات موسیقی نہیں ہونے چاہیے۔ آلات موسیقی کیوں؟ نکاح ہم عبادت کے لیے کر رہے ہیں، دنیا کی عیاشی کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، بہت مشکل مرحلہ۔ اس موقع پہ بھائی بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایک خوشی اور اسے خوشی پہ ڈھول نہیں منگوانے دیتے، اس کے بعد پتہ نہیں کون سی خوشی آئے گی۔ یہی خوشی اللہ کے نبی پہ نہیں آئی۔ 1,24,000 صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کی یہ خوشی نہیں آئی۔ کسی صحابی سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ نکاح کے موقع پہ ڈھول بجایا جائے؟ ایک طرف ہم ایک عظیم عبادت کر رہے ہیں، حلال اور جائز طریقہ اپنا رہے ہیں، اور دوسری طرف ڈھول منگا کے، باجے منگوا کے، محفل موسیقی کر کے اس نکاح کو حرام کر رہے ہیں۔ اس شادی کے اندر بے برکتی اپنے ہاتھوں سے ڈال رہے ہیں، پھر گلہ کرتے ہیں کہ گھر کے اندر جھگڑا ہے، میاں بیوی آپس میں بس نہیں رہے، ان کا آپس میں سلوک نہیں ہو رہا، ان کے آپس میں نباہ نہیں ہو رہا، زندگی اجیرن ہے۔ زندگی اجیرن نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ میں تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں جو آلات موسیقی ہیں۔ اور ہمارے ہاں اور سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ سب سے بڑا المیہ نکاح پڑھایا جائے گا نا، نکاح پڑھایا جائے گا، نکاح کے موقع پہ جو نکاح پڑھانے والا ہوگا، جو حلال کر رہا ہے دو رشتوں کو آپس میں، میاں بیوی کا رشتہ، 500 روپیہ اس کو دیا جائے گا، زیادہ سے زیادہ 1000۔ اور دوسری طرف ڈھول والا، مجلس والا، کم از کم ہو تو 10-15 ہزار تو اس کا ہوتا ہے۔ تو جو نکاح کو حرام کر رہا ہے اس کو 10-10 ہزار، 15-15 ہزار، اور جو نکاح کو جائز اور حلال کر رہا ہے اس کے لیے 500، 1000۔ یہ پیمانے ہم نے الگ الگ کیوں رکھے ہیں؟ اسی موقع پہ زیادہ دیتے ہیں۔ جہاں پہ لگانے کا حق ہے وہاں پہ نہیں لگاتے، جہاں پہ نہ لگانے کا حق ہے وہاں پہ ہم لگاتے ہیں۔ اور پھر کتنے رواجات کیے جاتے ہیں، یہ میں پھر آخر میں اس بات کو بتاؤں گا، اس کی وضاحت کروں گا کہ رواجات کیوں آتے ہیں۔ تو سب سے جو بنیادی چیز ہے، چوتھی چیز، آلات موسیقی نہیں ہونے چاہیے۔ اگر آلات موسیقی کو ہم نے شامل کر لیا، پھر ہم عبادت سمجھ کے نکاح نہیں کر رہے، رسم و رواج سمجھ کے کر رہے ہیں، پھر کافروں اور ہمارے درمیان فرق نہیں ہوگا۔ 5ویں بات، نکاح میں حرام کھانا نہیں ہونا چاہیے، کھانے کی حلال چیزیں، پینے کی حلال چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی مسلمان کے نکاح میں حلال چیزوں کی بجائے حرام چیزوں کی آمیزش بھی ہو جائے، حرام چیزیں بھی ساتھ ہو جائیں جیسے شراب وغیرہ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بھی غیر مسلموں کی طرح نکاح کو عبادت نہیں سمجھ رہا، نکاح کو رسم و رواج سمجھ رہا ہے۔ اسی موقع پہ وہ عجیب عجیب چیزیں لے آتے ہیں، حرام چیزیں بھی، شراب وغیرہ بھی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ چھٹی بات جو ہے کہ نکاح جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی مبارک سنت اور طریقہ ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، 4 من سنن المرسلین، 4 چیزیں انبیاء کرام کی سنتوں میں سے ہیں، الحیا والتعطر والسواک والنکاح۔ حیا، نمبر 2 تعطر، خوشبو لگانا، نمبر 3 سواک، مسواک کرنا، نمبر 4 نکاح کرنا۔ یہ 4 چیزیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہیں۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی۔ 33 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر اتارے جائیں گے۔ ان وجوہات میں سے، زمین پر اتارنے کی جو وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح نہیں ہوا، تو ایک نبی کو اللہ تعالیٰ جنت سے دوبارہ زمین پر بھیج رہے ہیں نکاح کرنے کے لیے۔ باقی بھی وجوہات ہیں، دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کے نشان کو توڑ دیں گے، جزیے کو ختم کریں گے، جو ٹیکس ہوگا یہ ختم ہو جائے گا، پھر یہ نہیں ہوگا کہ ہم مسلمانوں کی حکومت میں رہ کر ٹیکس ادا کریں۔ دو آپشن ہوں گے، یا اسلام یا پھر جنگ، دو آپشن ہوں گے، جزیہ ٹیکس وغیرہ نہیں ہوگا جیسے اب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا جزیہ، کہ کوئی بندہ مسلمانوں کی حکومت میں رہتا تو اس کو جزیہ ادا کرنا پڑتا، اس کو حکومت امانت دیتی، حفاظت دیتی۔ ہمارے پاکستان میں بھی کافر رہ رہے ہیں، اسی طرح افغانستان کے اندر بھی غیر مسلم رہ رہے ہیں، تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی حفاظت کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو یہ تیسرا آپشن ختم ہو جائے گا، جزیہ پھر نہیں چلے گا، پھر دو آپشن ہوں گے، یا اسلام قبول کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو جتنی وجوہات ہیں ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح نہیں ہوا۔ نکاح کریں گے، 40 سال زندگی گزاریں گے، 2 بیٹے پیدا ہوں گے۔ تو یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خرجنا مع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ونحن شباب لا نقتر علی شیء، ہم نوجوان تھے اور ہمارے پاس کسی میں بھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ شادی وغیرہ کر لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، علیکم بالباءۃ فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم يستطع منكم الباءۃ فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاءۃ، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم میں سے کسی بندے کے پاس طاقت ہو کہ وہ نکاح کر سکتا ہے تو اسے نکاح کرنا چاہیے، فإنه اغض للبصر، کہ انسان کی بد نظری سے حفاظت ہو جاتی ہے، وأحسن للفرج، جب نکاح ہو گیا تو زنا جیسی قبیح چیز سے انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ہاں، جس بندے کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، فعلیہ بالصوم، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے رکھے، فإن الصوم له وجاءۃ، یہ روزے جو ہیں اس کے لیے کیا بنیں گے؟ اس کی شہوت کو ختم کریں گے، خواہشات کا توڑ ہے۔ اس لیے اگر نفسانی خواہشات زیادہ ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ درس ملتا ہے کہ اس بندے کو روزے رکھنے چاہیے۔ جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی خطبے میں، اسی حدیث پہ تھوڑا سا آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، کہ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آپ کی بیٹی کا نکاح کا پیغام لے آیا، جس کو تم پسند کرتے ہو، اس کی دینداری کو، اس کے اخلاق کو، فزوجوہ، تو اس کے ساتھ اپنی بچی کا نکاح کر دو۔ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر زمین پر جنسی گناہوں کا فساد برپا ہو جائے گا۔ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر کے گئے۔ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جس کے دین، ان دینداری اور اس کے اخلاق کو تم پسند کرتے ہو، نکاح کا پیغام تمہارے گھر میں بھیج دیا، فزوجو، اس کے ساتھ نکاح کر دو اپنی بیٹی کا۔ الا تفعلوا، اگر ایسا نہ کیا تم نے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، پھر زمین میں گناہوں جیسا بہت بڑا فساد پھیل جائے گا۔ آج پھیلا ہوا ہے نا، کتنے زنا ہو رہے ہیں، دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ اور میرے رائے کے مطابق جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں، ان گناہوں کا وبال عورتوں کے سروں پہ جائے گا۔ وہ عورتیں جو اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر میں بٹھائے رکھتی ہیں، ڈیمانڈ کرتی ہیں، مطالبے کرتے ہیں، کمرہ بنے گا، اتنے تولہ سونا ہوگا،
اتنی زمین اس کے نام پر لکھی جائے گی، فلاں چیز اس کے نام پر لکھی جائے گی، فلاں چیز اس کے نام پر لکھی جائے گی۔ اس وجہ سے بیٹیاں وہاں پہ نوجوان بیٹھی رہتی ہیں، اس طرف نوجوانوں سے بھی زنا ہو رہے ہیں، اس طرف لڑکیوں سے بھی زنا ہو رہے ہیں۔ نہیں ہے، میں تو سب حالات سے باخبر ہوں، لوگ مسائل بتاتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ 7 سال کی لڑکیاں حاملہ ہوئی ہیں، 9 سال کی لڑکیاں، 6ٹھی کلاس کی لڑکی حاملہ ہوئی، آپ کی درابن کی بات ہے۔ 6ٹھی کلاس کی لڑکی کی کتنی عمر ہوگی؟ یہ وبال کس کے سر پہ جائے گا؟ ادھر سے مطالبے کیے جا رہے ہیں، ادھر سے عزت داغدار ہوتی چلی جا رہی ہے، پھر بعد میں جلدی جلدی کپڑے بلیٹ کے لو۔ پھر اس وقت ہمیں غیرت آ جاتی ہے، اس وقت والد بندوق اٹھا لیتا ہے، اس وقت وہ کلاڑی اٹھا لیتا ہے، پسٹل اٹھا لیتا ہے، اپنی بیٹی کو بھی قتل کرتا ہے، اس کو بھی قتل کرتا ہے۔ یہ غیرت تجھے پہلے آنی چاہیے تھی، یہ غیرت تجھے شریعت پہ آنی چاہیے تھی، یہ غیرت تجھے دین پہ آنی چاہیے تھی۔ دین پہ غیرت نہیں آتی، ادھر تجھے غیرت آتی ہے۔ جب شادی نہیں ہوگی، جب شادی کو مہنگا کر دیا جائے گا، جب حق مال لاکھوں پہ رکھا جائے گا، سونے کی شکل میں 7 تولے 12 تولے سونے رکھے جائیں گے، کمرے کی شرطیں رکھی جائیں گی، نوکری کی شرطیں رکھی جائیں گی، پھر نکاح مہنگا ہو جائے گا، زنا سستا ہو جائے گا، 200 اور 500 پہ پھر زنا ہوگا۔ پھر یہ عزتیں محفوظ ہیں؟ کتنی نوجوان لڑکیوں کی عزتیں ضائع ہو چکی ہیں، داغدار ہو چکی ہیں، ان کی جوانی باقی نہیں رہی، باقیرہ نہیں رہی وہ۔ اور ہمارے ہاں رواجات پہ چلا جا رہا ہے، گھروں کے اندر بیٹھ کر بڑی بڑی عورتیں بڑی بڑی عمر کی کہتے ہیں فلاں رشتے کے لیے آئے اور اس کی نوکری نہیں ہے، ہم اس کو کیسے دے دیں؟ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، نکاح کر دو، اگر یہ غریب ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو امیر کر دے گا۔ اور تم کہتے ہو نوکری نہیں ہے اس کو نکاح کے لیے رشتہ نہیں دیتے۔ یہ کتنے زنا ہو رہے ہیں، بہت سے حالات ایسے سامنے آئے ہیں۔ والدین کے پاس رشتہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں، والدین انکار کر دیتے ہیں، ابھی اس کی نوکری نہیں ہے، ابھی اس کا کمرہ نہیں بنا، ابھی اس کے پاس سونا نہیں ہے۔ وہی آپس میں لڑکی اور لڑکے کا ناجائز تعلق ہو جاتا ہے، پھر بعد میں کہتے ہیں جلدی جلدی کام کو سمیٹ لو، سادہ سودہ شادی کر لو۔ یہی سادہ سودہ شادی پہلے کرنے چاہیے تھی تاکہ زنا کی نوبت تک نہ آتی۔ اب کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوگے کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہوگے، تمہیں اللہ کا رسول کہے گا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ سادہ شادی کرو، تھوڑا خرچہ کرو۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ معونہ، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر تھوڑے سے تھوڑا خرچہ کیا جائے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، شادی کے موقع پہ اتنا خرچہ کرتے ہیں، قرضے لے لیتے ہیں، قرضے لینے کے بعد بندہ شادی کر لیتا ہے، شادی کرنے کے بعد اس کی اولاد پیدا ہو جاتی ہے، بچے پیدا ہو گئے، 6 بچوں کا باپ ہے، اپنی شادی کے قرضے اتار رہا ہے۔ یہ شادی ہے یا کاروبار ہے کہ وہ اپنے قرضے اتار رہا ہے؟ اور دوسرے موقع پہ دیکھیں، قربانی کا موقع آئے تو قربانی کے موقع پہ جب قربانی کا جانور خریدتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں، کیونکہ ایسا جانور قربانی کا خریدیں کہ جس کے اندر کوئی عیب ہو، جو ہمیں سستا ملے، جس کا ایک سینگ ٹوٹا ہوا ہو، پاؤں ٹوٹا ہوا ہو، دانت ٹوٹے ہوئے ہوں، تاکہ سستا مل جائے۔ پہلے سے مسئلے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، ایک جانور ہے اس کا کان کٹا ہوا ہے، اس کی قربانی ہوگی؟ کیوں صحیح جانور نہیں خریدتے؟ 1400 سال پیچھے جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاحوں میں سے ایک نکاح پہ دکھائیں کہ ایک بکری سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا ہو، ایک بکری سے زیادہ۔ کم کی میں بات نہیں کر رہا، کم کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ولیمہ ایسے بھی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کیا صحابہ کرام سے کہا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ ایک صحابی کے پاس گھی تھا، ایک صحابی کے پاس ستو تھا، ایک صحابی کے پاس کھجور تھے یا شہد تھی، ان کو ملایا گیا، حلوے نما ایک چیز بن گئی، دسترخوان بچھایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ کھاؤ میرا ولیمہ ہے۔ یہ بھی ولیمہ تھا، اور سب سے بڑا ولیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بکری کا تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ اور جب قربانی کا موقع آیا تو قربانی کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 10 نہیں 50 نہیں 100 اونٹ ذبح کیے،
100 ऊंट कुर्बानी के मौके पे। क्यों? निकाह अपनी खुशी है, अपनी खुशी पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना माल खर्च नहीं किया। कुर्बानी अल्लाह की खुशी है, अल्लाह की खुशी पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल खर्च किया है। जब हमारी अपनी खुशी शादी होती है, 3-3 बैल लेते हैं, कर्जा उठाकर शादियां करते हैं। अगर हम एक बकरी ज़बह करेंगे, इलाके वाले ताने देंगे, तुम 10 बैल भी ज़बह कर दो, पूरे जिले को भी बुला लो ना, तो इलाके वाले कहेंगे, दूसरे जिले वाले कहेंगे इतना बड़ा खर्चा किया था, एक जिले को बुलाए, हमें भी बुला लेते। खुश किसी को नहीं कर सकते। एक बंदे की शादी हुई, उसने बेटे की शादी की, बहुत अमीर बंदा था। शादी करने के बाद उसने अपने नौकरों से कहा, देखो अवाम किसी हाल में भी राजी नहीं होती। एक अपने नौकर को खड़ा कर दिया कि जो जो वलीमा खा कर जाए ना, 50-50 का नोट इन्हें देते रहो। खाना भी खा लिया, 50-50 का नोट भी मिल रहा है। जब लोगों को मिला ना, लोग लेते गए और साथ साथ ये भी कहते गए, इतना बड़ा अमीर है, 50-50 का नोट दे रहा है। अब न मिलता तो कुछ न कहते ना, खाना खा लेते। तो दुनिया को बंदा खुश नहीं कर सकता। दुनिया को खुश करने की सोचोगे तो अल्लाह को नाराज करोगे, ना खुश करोगे। हम अपनी खुशी पे इतने बड़े खर्च करते हैं, और जब अल्लाह की खुशी कुर्बानी की बारी आती है तो हम क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो इन रिवाजात को खत्म करें, सादा शादियां करें, ताकि जिना का दरवाजा बंद होना चाहिए। वरना ये गुनाह वालिदैन के सरों पे जाएगा, जो अपनी नौजवान बेटी अपने घरों में बिठाए रखते हैं। बुलूगत के बाद फौरन शादी कर देनी चाहिए, ताकि जिना की नौबत ना आए। क्यों जिना के दरवाजे हम खोल रहे हैं? जो बंदा निकाह के अंदर बगैर किसी उज़र के देर करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं सुनी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीजों के अंदर ताखीर ना करो, जल्दी करो। शरीयत में जल्दी करने से मना किया गया है। जल्दी शैतान की तरफ से है, आहिस्तगी रहमान की तरफ से है, लेकिन 3 चीज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जल्दी करो। जब नमाज का वक्त हो जाए तो जल्दी करनी चाहिए, ताखीर नहीं करनी चाहिए। जब जनाजा तैयार हो जाए फिर ताखीर नहीं करनी चाहिए। फलां बंदा आ रहा है, फलां बंदा आ रहा है, फलां बंदा। असर के वक्त जनाजा होता है, शाम तक इंतजार हो रही होती है। दोपहर के वक्त बंदा फोत होता है, शाम तक उसकी लाश को रखे रहते हैं। और इसी तरह 2-2 दिन भी लाशें पड़ी होती हैं। फलां बंदा दुबई से आ रहा है, फलां कराची से आ रहा है, वो आकर इसको बख्शवा देगा। कब्र पे दुआ नहीं मांग सकता वो। तो इसमें ताखीर नहीं करनी चाहिए। जैसे जनाजा तैयार हो फौरन जनाजा पढ़ लेना चाहिए। नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब 2 बंदों का आपस में जोड़ मिल जाए, निकाह का पैगाम, निकाह का रिश्ता आ जाए, एक दूसरे का आपस में जोड़ मिलता हो, निकाह कर देना चाहिए, ताखीर नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ ताखीर हो जाती है। यही वजह है कि ज़लील और ख्वार हो रहे हैं। जहाँ पे सस्ती शादी होती है, सुकून वाली जिंदगी होती है, शादी को महंगा कर लेते हैं, जिना के दरवाजे खुल जाते हैं। घरों में भी रुसवाई, बाजार में भी रुसवाई, शहर में भी रुसवाई, आखिरत में तो रुसवाई होगी भी। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। तो इसीलिए निकाह को आम करना चाहिए। आम करें निकाह को। जहां जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, सोशल मीडिया के जरिए, आप यहां पे बैठे हुए हैं, घरों तक, अपने महल्ले तक ये बात हो जाए कि निकाह को महंगा ना करो, निकाह को सस्ता करो। निकाह को महंगा करोगे जिना सस्ता हो जाएगा, निकाह को सस्ता करोगे जिना महंगा हो जाएगा। इस वक्त आप ये जो इंसानों की तादाद गिनी गई ना, तो उसके अंदर मर्दमशुमारी के अंदर औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा है। अगर एक मर्द 4-4 शादियां भी करे फिर भी औरतों की तादाद ज्यादा बनती है। लेकिन वजह क्या है? हम रिवाजात के पीछे चल पड़े हैं। और रिवाजात ऐसे रिवाजात कि हम रिवाजात नहीं करेंगे तो हमारी बरादरी खफा होगी। ये नहीं सोचते कि अल्लाह ताला हमसे खफा हो रहे हैं। इसलिए निकाह सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। रिवाजात नहीं अपनाने चाहिए। रिवाजात अपनाएंगे तो फिर हम में और अंग्रेजों में फर्क नहीं होगा, क्योंकि हम इबादत समझ के निकाह करते हैं, वो रिवाज समझ के करते हैं। अगर हम भी रिवाज समझ के करेंगे फिर हमारा और उनका फर्क नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको इन बातों पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना